رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات انتہائی ذوق و شوق محبت الفت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار محبت سے پڑھے۔ مولا یا صال دائماً آباداً علی حبیب لہمی مولا یا صال آباداً علی حبیب امن تذاکر جیران بزی سلام ما زجتا دم عن جرام مقلات بدامی مولا یا صال آباداً علی حبیب یا اکرم الخلق مالی من نالو ذوبہ سباکائے دا حلول الحادث العمامی یا صلی وسلم آباداً علی حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان میں جن مسائل کا حل قربانیوں کے بعد، خون ریزیوں کے بعد، تحریکوں کے بعد جو حل نکالا گیا، ان میں بہت ہی اہم مسئلہ ختم نبوت ہے، جو ستمبر سن 1974 میں حل ہوا اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس مسئلے کو حل کر کے امت مسلمہ پر ایک احسان کیا۔ ختم نبوت کیا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے؟ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور ان کو مانے۔ وہاں یہ عقیدہ بھی فرض ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ عقیدہ فرائض دین میں سے ہے۔ جس عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے لیے کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، سیاسی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ دینی لحاظ سے میں نے بتایا کہ دینی لحاظ سے کتنا اہم ہے۔
کہ اس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطہرہ نے اس پر بہت زور دیا، اور قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا واضح اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ نے اعلان فرمایا۔ پہلے ذرا الفاظ کی طرف آئیے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب یہ ہے کہ ہاں ان کے باپ ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ حضور کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاسم آپ کا بیٹا نہیں؟ کیا عبداللہ طیب و طاہر آپ کا بیٹا نہیں؟ کیا ابراہیم آپ کا بیٹا نہیں اور آپ ان کے باپ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں یہ آپ کے بیٹے ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور وہ جو مرد کی جو بلوغت کی عمر ہے اس تک نہیں پہنچے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ بچوں کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ عورتوں کے باپ بھی ہو سکتے ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، اور جو امت ہوتی ہے وہ نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیسے فرما رہا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں؟ ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم جو فرما رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور ایسے باپ ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور ہر امتی نبی کا روحانی بیٹا بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ کسی نبی کے اتنی روحانی اولاد نہیں جتنی اللہ نے اپنے محبوب کو روحانی اولاد سے نوازا، اس لیے کہ ہر پیغمبر اس کا وقت، اس کی تبلیغ کا اور اس کا جو دور رسالت و نبوت ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، عورت ہو مرد ہو یا بچہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا رسول و نبی بنایا۔ یوں جتنی روحانی اولاد اللہ نے حضور کو عطا فرمائی کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو خاتم النبیین کی کیا معنی ہے؟ توجہ ہے؟ خاتم النبیین کے معنی ہے آپ پر نبوت ختم، آپ پر نبوت ختم، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملی ہے، نہ ملے گی، نہ نبوت ملنا ممکن ہے۔ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ آپ پر نبوت ختم ہو گئی،
آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی۔ تو خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ بار بار سنیے، بار بار یاد کیجئے۔ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ آپ پر نبوت، آپ پر نبوت، آپ پر نبوت، یعنی آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ آپ پر نبوت ختم، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت، اونچا بولو، آپ کے بعد کسی کو نبوت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رسولوں اور نبیوں سے رسالت واپس نہیں لیتا، نبوت واپس نہیں لیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے اور نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور آپ کیسے کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ تو اگر آپ نے جو بار بار میں نے آپ کو جملے رٹوائے، اگر آپ اس کو رٹتے رہیں، یاد کرتے رہیں، اس سوال کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا۔ خاتم النبیین کی معنی کیا ہے جی؟ آپ پر نبوت ختم، یعنی آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سے پہلے نبوت ملی، نہ کہ آپ کے بعد نبوت ملی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو حضور کے بعد آئیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے، لیکن پہلے سے بنے ہوئے نبی ہیں، تشریف لائیں گے۔ اللہ نے کسی کو نیا نبی نہیں بنانا، اور اللہ نے کسی کو نبوت دینی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، بعد میں بننے والے نبی نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرنے تشریف لائیں گے، کیوں آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ موجود ہے بات تواتر سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لائیں گے۔ پیغمبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن ان کی پیغمبری بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا، امت محمدیہ کی طرف رسول نہیں بنایا۔ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن امت محمدیہ کی طرف بھیجے گئے رسول نہیں ہیں۔ پھر امت محمدیہ میں کیوں آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع کی حیثیت سے، حضور کے فرمان بردار کی حیثیت سے، حضور کے مشیر، وزیر، خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور کیا کام کریں گے؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، امت محمدیہ میں قیامت تک جتنے خلفاء ہوں گے، ان میں سے ایک خلیفہ حضور کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے خلیفہ، حضرت عمر حضور کے خلیفہ، حضرت عثمان غنی سرکار کے خلیفہ، حضرت علی سرکار کے خلیفہ، امام حسن خلیفہ، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ، حضرت امام مہدی خلیفہ، اور امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے خلیفہ، وہ خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول آئے اور اپنی شریعت نہ چلائے اور ایک اور نبی کی شریعت کے تابع ہو کر چلے، اور اس کے فیصلے اس شریعت، اپنی شریعت کے مطابق نہ ہوں بلکہ کسی اور پیغمبر کی شریعت کے مطابق ہوں؟ توجہ ہے؟ ممکن ہے، ایسا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے، خدا کی قسم میری پیروی کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، میرا زمانہ اقدس پاتے، محترم پیغمبر و نبی ہونے کے باوجود چارے کار نہیں تھا میری اتباع کے علاوہ۔ میرے دور میں ہوتے تو میری شریعت کی پیروی فرماتے۔ یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں یا نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت ہارون بھی پیغمبر، حضرت موسیٰ بھی پیغمبر علیہ السلام، اور دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام مستقل شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ شریعت موسیٰ کی پیروی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر، نبی اور رسول ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، حضور کی شریعت کے تابع بن کر تشریف لائیں۔ کیا کرنے آئیں گے؟ دجال کو قتل کرنے آئیں گے۔ تو یہ امت قتل نہیں کر سکتی تھی دجال کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائیں گے؟ اس امت کی مدد کسی اور پیغمبر سے کیوں کرائی گئی؟ بے شک وہ پیغمبر ہیں، لیکن یہ تو دیکھو خلیفہ کس کے ہیں؟ خاتم النبیین کے خلیفہ ہیں، تو حضور کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، خلیفہ ہیں۔ اگر وہ قتل کریں گے دجال کو تو امت محمدیہ ہی کے فرد نے تو انہیں قتل کیا، اسے قتل کیا۔ اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے تھے جن کرشموں کا اظہار دجال اپنی الوہیت کے دعوے میں کرے گا۔ دجال کہے گا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ کہے گا آسمانوں سے بارش برساتا ہوں، برسا کے دکھائے گا۔ خزانے نکالتا ہوں، دکھائے گا۔ جی بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا۔ اور اللہ نے اس سے پہلے جس ہستی کو کرشمہ ساز بنا کر بھیجا تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پھر بھیجے گا۔ یہ کمالاتی روحانی میں نے آپ کو دیے تھے، آج امت محمدیہ کی مدد کے لیے استعمال کیجئے۔ چنانچہ وہ استعمال کریں گے اور دجال کو ٹھکانے لگائیں گے۔ تو حضرت محترم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر، رسول بن کر، سر پر ختم تاج نبوت رکھ کر تشریف لائے۔ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ ختم نبوت کا عقیدہ دینی سیاسی لحاظ سے اتنا اہم عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کاروبار خلافت کو سنبھالا، علماء نے لکھا اس امت میں حضور کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام کا جس مسئلے پر اجماع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ سب سے پہلے جس مسئلے پر اجماع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل پر اجماع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو بہت سے مسائل درپیش تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ختم نبوت کا بھی درپیش تھا، اور مسیلمہ کذاب نے بڑی طاقت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ حضور کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، مسیلمہ کذاب نے کہا، جھوٹے مدعی نبوت نے کہا۔ پوری تاریخ اسلام میں اب تک جس جوش اور طاقت کے ساتھ ادعائے نبوت جھوٹی جس شخص نے کی وہ مسیلمہ کذاب ہے۔ اپنے ساتھ لشکر جرار رکھتا تھا،
ایک بڑی تعداد فدائیوں کی رکھتا تھا جو اس پر جان وارنے کے لیے تیار ہوتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود کہ ریاست اسلامی بہت سے فتنوں سے دوچار تھی اور ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق نے اسے کبھی ملتوی نہیں فرمایا، بلکہ ایک لشکر جرار آپ نے مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا، یمامہ کی طرف روانہ کیا. مسلمان لڑے، مجاہدین لڑے، اور حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار فوج اسلام تھے. مسیلمہ کذاب سے جنگ کی. تاریخ اسلام میں کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام کام نہیں آئے جو جنگ یمامہ میں کام آئے. اتنے حافظان قرآن کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جو اس جنگ میں شہید ہوئے. تو پھر اس مسئلے کو اس امت نے، اس فتنے کو ختم کیا بڑی قربانیوں کے بعد، سینکڑوں جانوں کی شہادت اور حافظان قرآن کی قربانیوں کے بعد. پھر یہ جو شاندار اللہ نے فتح اہل اسلام کو دی، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. پھر 1300 سال کے بعد کہیں یہ مسئلہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے اٹھایا گیا. انگریز نے اسے پالا، آگے کیا، امت میں انتشار و فتوح پیدا کرنے کے لیے کہ تو نبی بن جا، ہم تیرے جو خرچے ہیں وہ برداشت کریں گے اور ہم تجھے سپورٹ دیں گے. اس بدبخت نے، بد نصیب انسان نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور کہا میں بھی اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں. اور بہت خطرناک آدمی تھا اور بڑا گروہ خطرناک اس نے تیار کیا تھا. مسیلمہ کذاب کے بعد امت نے جس طاقتور گروہ کو انکار ختم نبوت کرتے دیکھا وہ مرزائی اور قادیانی. یہ ناسور تھا اہل اسلام کے لیے. پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کا صدر مملکت، وزیر اعظم کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. علامہ شاہ احمد نورانی اہل سنت و جماعت کے بڑے زبردست عالم، اللہ نے بڑی جسارت و جرأت و بے باکی سے نوازا. ان کی زبان پر ہمیشہ حق کی بات آتی تھی اور حق کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. انہوں نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ ہمارا آئین کہتا ہے صدر کون ہوگا؟ سلمان. تو آپ کے دل میں خیال آیا قادیانی چور دروازے سے پہنچ سکتے ہیں پاکستان کی صدارت تک، اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے آئین میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ مسلمان ہوتا کیا، اس کی تشریح بھی تو آنی چاہیے. تو مسلمان کی تعریف ہمارے آئین کا حصہ بننا چاہیے، تعریف ہونی چاہیے. لمبی بات ہے. بالآخر آپ کی کوششوں سے پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی اور اس کے الفاظ یہ ہیں ملتے جلتے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے وحدانیت پر یقین رکھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے. یہ آپ نے آئین میں مسلمان کی تاریخ شامل کی. علامہ شاہ احمد نورانی جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر تھے. یہ مشکل سے 6 آدمی تھے، 4 آدمی تھے، 5 آدمی تھے. کتنے رہ گئے تھے؟ بعد میں کتنے رہ گئے؟ 4 رہ گئے. 7 سے 4 رہ گئے. ان 4 آدمیوں سے اللہ نے یہ کام لیا اور اللہ لینا چاہے تو ایک آدمی کو عالم جتنی پاور عطا فرما دے. اس مسئلے کو حل کیا. قادیانیت کا چور دروازہ بند کیا اور پھر سن 1974 میں ستمبر میں علامہ شاہ احمد نورانی کا ایک اور کارنامہ
تحریک ختم نبوت پاکستان میں بہت چلی، 53 میں چلی، اس کے بعد سن 1973 74 میں چلی، 74 میں چلی۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے دیکھا لوہا گرم ہے، ختم نبوت کی تحریک میں پاکستان کی سبھی دینی جماعتوں نے حصہ لیا، سبھی دینی جماعتوں نے حصہ لیا۔ ہمارے اہل سنت نے بھی لیا، دیوبندیوں نے بھی لیا، اہل حدیثوں نے بھی لیا، شاید اہل تشیع نے بھی لیا، سب جماعتوں نے لیا، اور جتنی پارلیمانی پارٹیاں تھیں اسلام کے نام پر، ان سب نے مسئلہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن اللہ ہے جس کو نوازے بھائی، علامہ شاہ احمد نورانی کی حصے میں ایک بہت زبردست چیز آئی، اور یہ طے پایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی مسئلہ ختم نبوت کے لیے، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے اسمبلی میں اسپیکر کے پاس قرارداد جمع کرائیں گے، پھر بحث ہوگی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں میں نے قرارداد مرتب کی، اور قرارداد مرتب کرنے کے بعد میں نے ایک ایک ممبر پارلیمنٹ سے سائن لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز ہے بھائی۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اللہ اسے غریق کی رحمت کرے، اس کے مقامات کو بلند فرمائے، سیکولر ذہن کا آدمی تھا، کوئی مذہبی ذہن کا آدمی نہیں تھا۔ خان عبد الولی خان جماعت اسلامی، جمیعت علماء پاکستان، جمیعت علماء اسلام کا آدمی تو نہیں تھا، سیکولر ذہن کا آدمی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز یوں کھل کر سامنے آیا کہ علامہ شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں جب میں نے قرارداد پر پارلیمنٹ کے ممبران سے سائن لیے تو کسی نے بغیر چوں چراں کے سائن کیے، کہنے لگے میں خان عبد الولی خان کے پاس پہنچا، یہ تھا معلوم نہیں یہ کیا کرے گا، وہ کہے گا کیا مولویوں کا یہ مسئلہ آپ یہاں لے کر آئے ہو، پارلیمنٹ کا کام کسی کو کافر بنانا ہے کیا؟ تو خان عبد الولی سے خان سے کہا آپ مسلمان ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں نا؟ ان کا مانتا ہوں، کہا مانتے ہیں تو سائن کیجئے۔ اس نے کہا اللہ یہ کہاں سائن کرنا، اس نے سائن کر دیا۔ یوں علامہ شاہ احمد نورانی کو اللہ نے کامیابیاں دی، اور قرارداد مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کر دیا۔ پھر اس پر بحث ہوئی، اور متفقہ طور پر ارکان اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ بتائیے ہندو کافر ہے یا نہیں؟ یہودی، عیسائی، بدھ مت، سکھ، پارسی، قادیانی، لیکن واحد مسئلہ قادیانیوں کا ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اس کے کفر پر فتویٰ دیا گیا۔ علماء پہلے سے قادیانی کو غیر مسلم کہتے تھے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ مسئلہ ختم نبوت پر اللہ نے مسلمانوں کو شعور و عقل سے نوازا، اور سب نے مل کر اسمبلی کے فورم پر اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سرکاری مہر لگ گئی ہے، یہ فتویٰ سرکاری فتویٰ ہے، اب اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جس قوم کو، جس مذہب کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اتفاق سے اسے تو مر جانا چاہیے، ختم ہونا جو جانا چاہیے، لیکن یہ جس کی پیداوار ہیں اور جس نے اس پودے کو لگایا ہے وہ مغرب بڑا طاقتور ہے، وہ مغرب آج بھی قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے دشمن جو پاکستان کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، جہاں اور قوتیں سرگرم ہیں وہاں قادیانیت بھی سرگرم ہے۔ ملک میں رہنے والے قادیانی ہوں یا باہر رہنے والے قادیانی ہوں، یہ سب کے سب پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ علامہ شاہ احمد نورانی کو جو قائد اہل سنت تھے اور اہل سنت و جماعت کے قابل فخر عالم دین تھے، اللہ نے ان کو یہ کارنامہ عطا فرمایا،
اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز بخشا، ان کے ہاتھوں وہ قرارداد پیش کی گئی جس کی بنیاد پر بحث کے بعد قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قادیانیوں کو قرار دیا۔ یہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے۔ تو حضرات محترم، قادیانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قادیانی اس ملک میں تبلیغ نہیں کر سکتے لیکن کرتے ہیں، مسجد نہیں بنا سکتے بناتے ہیں، اذان نہیں دے سکتے دیتے ہیں، قرآن کریم کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اسے چھاپ نہیں سکتے، اسے پڑھ نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، سب کچھ ہو رہا۔ اور اس وقت قادیانی چھپ کر کھل کر بعض علاقوں میں مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ، نوکریوں کا لالچ، باہر بھیجنے کا لالچ دے کر ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ اس وقت بھی سیلاب کی آفتوں سے پاکستان نکل نہیں سکا، اور رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سیلاب کا نقصان صوبے سندھ کو ہوا ہے۔ اور آج بھی ایسے ہزاروں لاکھوں دیہات ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آس پاس ان کے دریا ہیں پانی کے سیلاب کے جو بہہ رہے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ شاپر تھا، اس میں چاول تھے، پلاؤ تھا۔ کہیں آپ کو کھانے کا شاپر ملا ہے؟ کہا ہاں۔ کتنے لوگ کھائیں گے؟ کہا 20 آدمی کھائیں گے۔ دیکھیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، چارپائیوں اور ریلیوں سے چھاؤں کی ہوتی، رات کو مچھروں کے سپرد ہوتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہی سیلاب کا پانی پی رہے ہیں۔ گیسٹرو کا مرض بہت عام ہو رہا ہے، دست کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، پیٹ کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان، وزیر اعظم اور ہمارا وزیر اعلیٰ، اس کے لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ سیلاب کے سد باب کے لیے پہلے سے کوئی کام نہیں ہوتا، خواب خرگوش میں سوتے رہتے ہیں۔ جب آفت ڈنڈا آتا ہے پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، یہ پہلے سے کرنے کے کام ہے۔ لیکن حضرات محترم، تباہیاں اتنی مچی ہیں کہ حکومتی نظام سارے کا سارا ٹھپ ہو گیا۔ اس وقت سینکڑوں تنظیمیں ہیں مدد کرنے والی، جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے آگے ہیں، اور دن میں ہزاروں ٹرک ہیں جو ان پر خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن سیلاب زدگان کی تعداد اتنی ہے، پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہر بندہ، ہر تنظیم مدد کے لیے ان تک پہنچ نہیں پا رہی۔ اس وقت جو تنظیمیں ہیں، رفاہی تنظیمیں ہیں غیر سرکاری، وہ ماشاءاللہ بہت آگے آگے کام کر رہی ہیں۔ جی ڈی اے بھی ہے، اس میں دعوت اسلامی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، اور سیلانی ویلفیئر بھی ہے۔ جامع غوثیہ رضویہ نے بھی کچھ دنوں سے الحمدللہ جتنی طاقت ہے وہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ لیکن لوگ اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ جو کچھ خدمت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ 20 سے 25% ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے۔ اس وقت فی زمانہ فی الوقت اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔ تو دل کھول کر ان کی مدد کیجیے، اور ان رفاہی غیر سرکاری تنظیموں کو پکڑیے جن پر آپ کو اعتماد ہے، انہیں پیسے دیجیے، فنڈ دیجیے سیلاب زدگان کے لیے، تاکہ وہ آپ کی مدد آگے پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت اس آفت سے اس ملک کو نکالے۔ اور جن لوگوں نے سیلاب زدگان کے لیے کمر بستہ ہوئے اور انہوں نے خدمت کی، وہاں پر پہنچے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں بہت نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔